Today our topic is Devolution of Power Plan 2001. In, in order to establish democracy at grassroots level, the regime of General Pervez Musharraf introduced the local government system. This was not a new experiment in Pakistan. This new system of local government was installed on August 14, 2001. After holding of election, direct election on non-party basis were held in 5 phases for member of Union Council, Union Nazim and Naib Union Nazim. जनरल परवेज़ मुशर्रफ 12 अक्टूबर 1999 में एक फ़ौजी इनकलाब मार्शल के ज़रिए बरसर इक़्तिदार में आए। उन्होंने अपनी हुकूमत की इब्तदा सियासी करप्शन और बदउनवानियों के ख़ात्मे से की। 23 मार्च 2000 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कौम को साफ़ सुथरी इंतज़ामिया की फ़रहामी अख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली, आवाम को सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल गवर्नमेंट प्लान का ऐलान किया। इस मंसूबे के तहत 3 सतही ढांचे ज़िलाई हुकूमत, तहसील कौंसल और यूनियन कौंसल कायम किया जाएगा। इंतखाबी अमल मई 2001 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और 14 अगस्त 2001 तक बल्दियाती इदारे काम करना शुरू कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये मंसूबा NRB ने गहरे सोचो विचार के बाद तरतीब दिया है। अच्छा, यहाँ हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ devolution? Devolution, the transfer of power from the central government to substantial state, regional, local authorities. A process of constitutional reforms hereby power but not legal sovereignty is distributed to national or legal institution. यानी कि पावर का जो है डिस्ट्रीब्यूट होना या ट्रांसफ़र होना सेंट्रल गवर्नमेंट से रीजनल या फिर लोकल लेवल पर है। ये है कि 2001 का जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था उसको उन्होंने 5Ds की 5 उन्होंने पॉइंट्स बताए जो मेन पॉइंट्स थे, ठीक है, जिनको 5Ds के नाम से पुकारा जाता है। इसमें फर्स्ट है डेवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर्स, सेकंड है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, डिकंसंट्रेशन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस, डिफ्यूजन ऑफ द पावर अथॉरिटी नेक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर्स। अवामी नुमाइंदों को लोगों की रहनुमाई और क़यादत के लिए मौक़े फ़राहम करना ताकि वो लोगों के रुझानात और रवैयों में तब्दीली लाने के लिए काम कर सकें। आम शहरियों और महरूम तबके की नुमाइंदगी में इजाफ़ा और हुकूमती अमूर में इनकी भरपूर शिरकत को यकीनी बनाया जाए। मुंतखब नुमाइंदों को मुकम्मल सियासी इक़्तिदार हासिल होगा। सेकंड है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। मकामी हुकूमतें ज़्यादा से ज़्यादा बाख्तियार होंगी क्योंकि वो लोगों के ज़्यादा करीब होती हैं, इनके मसाइल और अपने वसाइल से पूरी तरह आगाह होती हैं। डिवीज़न ख़त्म करके ज़िलों को अख्तियारात दिए गए। ज़िले से नीचे तहसील और यूनियन की सतह पर भी खातर ख्वात अख्तियारात तफवीज़ किए गए। टैक्स, मालिया और जायदाद, सनतें और कारोबारी तनाज़ात नीज़ ख़ानदानी मसाइल मकामी सतह पर हल करने के लिए इंतज़ामात किए गए। थर्ड है डिकंसंट्रेशन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। मकामी हुकूमत के मौजूदा निज़ाम में इंतज़ामी अफसरों के अदालती वज़ाइफ ख़त्म कर दिए गए, ख़ुसूसन महकमा माल और पुलिस के वज़ाइफ ज़्यादा हाथों में तकसीम किए गए। बाद सरकारी महकमों को भी अलग अलग शोबों में तकसीम कर दिया गया। फोर्थ है डिफ्यूजन ऑफ द पावर अथॉरिटी नेक्सेस। अख्तियारात के गलत इस्तेमाल को ख़त्म करने और तवाज़ुन पैदा करने के लिए इंतज़ामी इख्तियारात ज़िला नाज़िम को दिए गए तो कानून साजी ज़िला कौंसिल करती है।
جو ناظم کے محاطات نہیں ہیں۔ اس طرح انتظامیہ کے کام کی نگرانی کے لیے ہر سطح پر نگران کمیٹیاں بنائی گئیں۔ اضلاع میں اقتدار کی منتقلی کے بعد صوبوں اور وفاق کے لیے من مانی کرنی آسان نہیں رہی۔ ضلع کی سطح پر وسائل کی تقسیم، اضلاع کو جہاں اندرونی طور پر مالیاتی وسائل اکٹھا کرنے کے لیے بااختیار بنایا گیا، وہاں وہ صوبائی مالیاتی کمیشن سے بھی اپنے مالیاتی وسائل حاصل کرنے کا پورا حق رکھتے تھے۔ ان امور کو بروئے کار لا کر لوگ اپنی تقدیر کے خود مالک بن سکتے تھے۔ ڈسٹریبیوشن آف فنکشن، لوکل گورنمنٹ سسٹم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا جو اس کے ڈفرینٹ لیول تھے: یونین گورنمنٹ، تحصیل گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ۔ سب سے پہلے ہم یونین کونسل سے سٹارٹ کریں گے۔ تو یونین کونسل جو ہے یہ اس کا سب سے دی لوئسٹ ٹائر، اس کو 3 ٹائر سسٹم بھی کہا جاتا ہے۔ دی لوئسٹ ٹائر، دی یونین گورنمنٹ واز کارپوریٹ باڈی covering the rural as well as urban area across the whole district. It consisted of Union Nazim, Naib Nazim, and 3 secretary and other staff. The Union Nazim was the head of Union administration. Fifth, the Union secretaries coordinated and facilities in community development, functioning of union committees, and delivery of municipal services under the supervision of Nazim. Sixth, in addition to physical transfer from the provision, local government was authorized to generate money from their own resources. یونین کونسل ایک ایسا علاقہ ہے جو ایک یا ایک سے زیادہ دیہاتوں پر مشتمل ہے یا ایسے علاقے کی صورت میں ہو جہاں قانون کے تحت آباد کاری پر نظر ثانی نہیں کی گئی ہو۔ ایک یا ایک سے زیادہ بار مردم شماری کردہ دیہی علاقے یا شہری علاقے ہوں، ایسے تمام علاقوں کے مجموعے کو یونین کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یونین کے تمام علاقہ باہمی طور پر ایک وحدت ہو۔ دوسری، یونین کا علاقہ کسی تحصیل یا ٹاؤن کی حدود سے متجاوز نہ ہو۔ تھرڈ ہے، کسی تحصیل میں یونین کا علاقہ تبداری کے حلقے کی مجموعی تعداد پر مشتمل ہو۔ فورتھ ہے، کسی شہری ضلع میں یونین کا علاقہ ان تمام مردم شماری کردہ علاقوں پر مشتمل ہوگا جن کی اسی غرض سے ماضی میں حد بندی کی جا چکی ہو، یا دیہاتوں کا مجموعہ یا مردم شماری کے لیے علاقوں بشمول دیہاتوں یونین کا علاقہ تصور کیا جاتا ہو۔ ففتھ ہے، کسی بھی ضلع کے اندر یونینوں کی آبادی کم و بیش یکساں ہوگی بشرطیہ کہ کسی مخصوص معاملے میں حکومت کسی خاص سبب کے تحت درجہ بالا شرائط سے صرف نظر نہ کر لے۔ اب ہم اس کے آگے پڑھیں گے کہ اس کی ڈسٹریبیوشن کیسی تھی، اس کا سٹرکچر کیسا ہے۔ یہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں پڑھاتی ہوں، بلکہ اسی میں ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں دونوں لیکچر، جو ہمارا پچھلا لیکچر ادھورا رہ گیا تھا۔ یونین کونسل، کمپوزیشن آف یونین کونسل، اس میں جو تھا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے تحت حکومت کی بنیادی یونٹ یونین کونسل ہے۔ یہ یونٹ ناظم، نائب ناظم، یونین کونسل اور یونین انتظامیہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ موجودہ بلدیاتی نظام میں شہری اور دیہی یونین کونسلوں میں نمائندوں کی تعداد برابر رکھی گئی۔ یونین کونسل کی کل تعداد 6125 ہے۔ اب اس کی کمپوزیشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 13 ممبر جو تھے فرسٹ ٹائم یونین کو دیے گئے۔ مسلم ممبر جو جرنل تھے وہ 4 تھے۔ عام مسلم ممبرز جو ہیں، مسلم فیمیل ممبرز جو تھی جرنل، وہ 2 تھیں۔ اچھا، پیسنٹ اور لیبر، کسان یا مزدور جو ممبرز تھے وہ 2 تھے۔ پیسنٹ اور لیبر فیمیل ممبرز وہ بھی 2 تھیں۔ مینورٹیز 1، یونین ناظم 1، نائب یونین ناظم 1۔
اس طرح ٹوٹل جو تھے وہ 13 افراد ایک یونین کے بنتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم الیکشنز کو دیکھیں، یونین کونسل کے الیکشنز کس طرح سے ہوتے ہیں۔ الیکشن مسلم جنرل نشستوں پر ارکان کا انتخاب براہ راست درست ہوتا ہے۔ پرانے وارڈ اور حلقہ بندیاں ختم کر دی گئیں۔ اب پوری یونین ایک وارڈ شمار ہوتی ہے اور سب سے زیادہ ووٹ لینے والے امیدوار کامیاب قرار ہوتے ہیں۔ کسانوں اور مزدوروں کے لیے مخصوص نشستوں پر ممبران کا انتخاب بھی کیا جائے گا۔